اگر اس میں ہیر پھیر ہے کہ ہارنے والے کے پاس زیادہ فارم 45 ہیں اور جیتنے والے کے پاس کم ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پورے الیکٹرل پروسیس کا. وہ ایک فیک آ بھی گیا تھا نا نواز شریف والا جس میں ووٹوں کی تعداد ہی زیادہ تھی, اس حلقے میں اتنے ووٹرز نہیں تھے جتنے ووٹوں کی تعداد لکھتی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اباؤٹ الیکشن کمیشن, کس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے یہ کسی صورت ایک تو جائز نہیں ہے, اور اس کا تو پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی, گلے لگایا گیا ایک دوسرے کو, لہٰذا وہ زبان اور لب و لہجہ اور وہ الفاظ جن پر ہم ماضی میں اعتراض کرتے رہے, دیٹ مینس دے ہیو ڈائیڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے, جب حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو سارے اختلاف بھی ختم ہو جاتے ہیں. میں یہی بات تھی کہ کیا مطلب محبت ہے نا کرسی سے آپ کو, کہ جلسوں میں آپ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو اور تم ایسے, اور اس کے بعد اسی کی کیبنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی, یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سٹیکس کیا ہے. پیپلز پارٹی کا سٹیک یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یہ شدید خواہش ہے, بشمول بلاول بھٹو صاحب کی خود, کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون میں وزارت عظمیٰ کے, نواز شریف صاحب خود, شہباز شریف صاحب اینڈ مریم. مریم صرف اس صورت میں کینڈیڈیٹ ہیں کہ اگر وہ پنجاب کی سی ایم شپ ان کے ہاتھ نہیں آتی تو. اب اس طرح کے سٹیکس جب آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ پوزیشنز بھی بہت سٹرونگ لے لیتے ہیں. یہ اس پر اتفاق رائے ہونے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی ہم ریزالو کر لیں گے. ویسے بخاری صاحب آپ کی گفتگو سے ایک دم سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ ایک انسان جو کبھی اسمبلی پر نہیں گیا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک اسمبلی پروسیجر سارا چلتا ہے. یہ عثمان بزدار کے بعد آئی تھنک مریم نوازی شی از گوئنگ ٹو بی دا سیکنڈ لکیسٹ کہ جو پہلی بار اسمبلی میں آ رہی ہیں, اور پہلی بار شی از گوئنگ ٹو بی دا سی ایم اف پروبیبلٹی. میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر تو اتفاق نہیں کرتا کہ شاید کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے یہاں پر, لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب کے بیانات دیکھیں اور ادھر سے نون لیگ کے جو ہے پینل پورا جو کہ مذاکرات کے لیے جاتا ہے, تو اس ٹائم ڈیڈ لاک ہے وزیر اعظم کی کرسی پر, باقی سب سمجھوتے ہوئے پڑے ہیں. دیکھیے اس پر ہم آتے ہیں ابھی, تھوڑی سی اگر اجازت صاحب مجھے دیں تو 2-3-4 باتیں رہ گئی تھی جو ہمیں پہلے سیگمنٹ میں کر لینی چاہیے تھی. ایک تو یہ ہے کہ جیسا ہم نے کہا کہ نتائج میں جو تاخیر ہے اس نے بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں اس پورے پروسیس پر. دوسرا ہے الیکشن کمیشن کا کردار. اب تک جو کچھ ہو گیا وہ تو اپنی جگہ ہے, اس کے اوپر تو سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب جب یہ ٹریبیونلز میں پٹیشنز جائیں گی, اس میں اگر تاخیر کی جاتی ہے, اس میں اگر فیصلے میرٹس پر نہیں کیے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. 2 بنیادی کرائیٹیرین طے ہیں کہ ایک فارم 45 ہوتا ہے جو ہر ایک پولنگ اسٹیشن کا ہوتا ہے, اور پھر فارم 47 ہوتا ہے جو پورے حلقے کے ریزلٹس کو فائنل کر کے الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے. اب اگر اس میں ہیر پھیر ہے کہ ہارنے والے کے پاس زیادہ فارم 45 ہیں اور جیتنے والے کے پاس کم ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پورے الیکٹرل پروسیس کا. وہ ایک فیک آ بھی گیا تھا نا نواز شریف والا جس میں ووٹوں کی تعداد ہی زیادہ تھی, اس حلقے میں اتنے ووٹرز نہیں تھے جتنے ووٹوں کی تعداد لکھتی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اباؤٹ الیکشن کمیشن, کس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے یہ کسی صورت ایک تو جائز نہیں ہے, اور اس کا ازالہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اور ہماری عدالتوں کو کرنا ہوگا. اگر یہ ہوا ہے تو بہت زیادتی ہے, اگر نہیں ہوا ہے تو پوزیشن ونڈیکیٹ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کی بھی, جیتنے ہارنے والوں کی بھی. اگر یہ سوالیہ نشان اسی طرح اٹھتے رہے تو ہم ایک بات جو تفصیل سے کرنا بھول گئے وہ یہ تھا کہ ان الیکشن کے بارے میں باہر کیا کہا جا رہا ہے. 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں جناب. یونائٹڈ اسٹیٹس, یونائٹڈ کنگڈم اور یورپی یونین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو پاکستان کے الیکشن ہوئے ہیں اس پر ہمیں بہت تشویش ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ اکانومسٹ اخبار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کنفیوژن رینز ان پاکستانز ریگڈ الیکشن. اٹس اے ویری سویپنگ اسٹیٹمنٹ. آپ دیکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی. پھر جناب الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ سیریس کنسرنز ورلڈ ریئیکٹس ٹو پاکستانز پول ایز ووٹ کاؤنٹ کنٹینیوز. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے اخبارات اور دنیا کے اتنے بڑے ممالک میں اس الیکشن کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اپنی پوزیشن کی وضاحت بھی کرے اور فیکٹس کے اوپر
ثابت کرے کہ یہ نتائج جو آپ نے تو بڑا ریزنیبل طریقے سے بتا دیا. انڈین میڈیا دیکھیں وہ ہماری ظاہر ہے. چلیے انڈین میڈیا کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن یہ جو کنسرن ہے یہ بڑے جینوئن کنسرن ہے. رائٹ سر, گورنمنٹ کی طرف اگر آئے تو آپ کیا بولیں ایک گے آخری کس کی جملہ رہ گیا. کوئکلی سر, کوئکلی. فافن جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہے. 2018 کے الیکشن بھی مانیٹر کیے تھے, اس نے بھی اپنے کنسرن ظاہر کیے ہیں. فیئر انف. دیٹ مینس کہ چاہے پاکستان کا میڈیا ہے, چاہے باہر کا میڈیا ہے, چاہے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں الیکشن, سب میں تشویش پائی جاتی ہے. لیکن جن میں تشویش پائی جانی چاہیے وہ تو مل کے حکومت بنانے کو تیار ہیں. وہ تو وزیر اعظم کا دیکھ رہے ہیں کہ اب آتے ہیں جناب, اب آتے ہیں آپ کے اس فیوریٹ سوال کی طرف. ہاں نا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ماڈلز سامنے رکھنے چاہیے. اوکے. جو پی ڈی ایم تھی وہ اسی طرح کی ایک چونچو کا مربع تھا جس میں 13 پارٹیاں تھیں. 13 پارٹیاں نہ صرف یہ کہ کوئی حتمی ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی عوام کو, آپس میں جو جوتیوں میں ڈال بعد میں بٹی ہے وہ بھی میرا خیال ہے آپ نے دیکھی ہوگی. 80 رکنی کابینہ, پھر مشیر, اور ایسے وزارتیں کم تھی اور وزیر زیادہ تھے. اب خطرہ یہ ہے کہ یہی کچھ ریپیٹ ہوگا اگر ہم جس حکومت سازی کی بات کر رہے ہیں وہ اگر ہوگی. مخلوط حکومت آتی ہے. مخلوط حکومت کین نیور میک daring policies, can never take daring decisions. یہ ایک دوسرے کی اپیزمنٹ کے چکر میں پورے کا پورا پروسیس تباہ ہو جاتا ہے. ہاں جی. یہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہم ذرا غور کر لیتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ سب سے پہلے رابطہ ہوا. ہاں جی. اور سب سے پہلے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا حکومت سازی کے حوالے سے. سب سے پہلا انیشیٹو لیا جناب نواز شریف صاحب نے, جنہوں نے اپنی خطاب کیا نا, جو پہلے وہ وکٹری سپیچ کرنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوئی ایک دن پہلے, لیکن اگلے دن جو انہوں نے ایڈریس کیا اس میں یہ کہا کہ ہم وہی ریپیٹ کیا جو انہوں نے 21 اکتوبر کو کہا تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے پھر اپنے بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ فوری طور پر پیپلز پارٹی سے, شہباز شریف, جی وہ کمیٹی ایک طرح کی کمیٹی بنا دی کہ آپ پیپلز پارٹی سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور آزاد جو لوگ جیتے ہیں ان سے رابطے کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آصف زرداری صاحب فوری طور پر لاہور پہنچے. ہاں جی, ملاقات کے لیے. اور ملاقات ان کی ہوئی. ملاقات جہاں ہوئی وہ بھی سب کو پتہ ہے. اینی وے اس ملاقات میں کچھ بنیادی اصول طے کیے گئے, جس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیا گیا کہ آپس میں بھی مشاورت ہو. اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیسے ریئیکٹ کریں گے. جی. جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ جب وہ ملاقات ہوئی اس میں بلاول صاحب بھی موجود تھے تو پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی, گلے لگایا گیا ایک دوسرے کو. لہٰذا وہ زبان اور لب و لہجہ اور وہ الفاظ جن پر ہم ماضی میں اعتراض کرتے رہے, دیٹ مینس دے ہیو ڈائیڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے, جب حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو سارے اختلاف بھی ختم ہو جاتے ہیں. میں یہی بات تھی کہ کیا مطلب محبت ہے نا کرسی سے آپ کو, کہ جلسوں میں آپ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو اور تم ایسے, اور اس کے بعد اسی کے کیبنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی, یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سٹیکس کیا ہے. پیپلز پارٹی کا سٹیک یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یہ شدید خواہش ہے, بشمول بلاول بھٹو صاحب کی خود, کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ خود وہ بلاول بھٹو زرداری ہو. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون میں وزارت عظمیٰ کے, نواز شریف صاحب خود, شہباز شریف صاحب اینڈ مریم. جی. مریم صرف اس صورت میں کینڈیڈیٹ ہیں کہ اگر وہ پنجاب کی سی ایم شپ ان کے ہاتھ نہیں آتی تو. اب اس طرح کے سٹیکس جب آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ پوزیشنز بھی بہت سٹرونگ لے لیتے ہیں. یہ اس پر اتفاق رائے ہونے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی ہم ریزالو کر لیں گے. ویسے بخاری صاحب آپ کی گفتگو سے ایک دم سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ ایک انسان جو کبھی اسمبلی پر نہیں گیا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک اسمبلی پروسیجر سارا چلتا ہے. یہ عثمان بزدار کے بعد آئی تھنک مریم نوازی شی از گوئنگ ٹو بی دا سیکنڈ لکیسٹ کہ جو پہلی بار اسمبلی میں آ رہی ہیں اور پہلی بار شی از گوئنگ ٹو بی دا سی ایم اف پروبیبلٹی. میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر تو اتفاق نہیں کرتا,